اب یہ سمجھیں کہ حدیث کتنی اہم چیز ہے اور کتنی باعظمت ہے. آئیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح: وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له وإن والحيطان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی، جو میں نے آپ کو سنا دی، اسے ایک صفحے کے اوپر ابو داؤد شریف کتاب العلم کے اندر لائے. کتاب العلم میں یہ روایت موجود ہے. کثیر ابن قیس روایت کے راوی وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق یعنی سیریا دمشق کی جامع مسجد میں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ کثیر ابن قیس کہہ رہے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آیا. فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اللہ کے رسول کے صحابی ابو دردہ ہیں؟ بولے یس. ہاں. کہا کہ میں رسول کے شہر سے آیا ہوں. انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کے شہر مدینہ سے آیا ہوں. کہا اتنی دور سے؟ مدینہ کہاں ہے اور سیریا کہاں ہے؟ اتنا لمبا سفر آپ نے کس وجہ سے طے کیا؟ انہوں نے کہا لحدیث، صرف ایک حدیث کی وجہ سے. دیکھ رہے ہو، مدینہ سے آدمی چل کر سیریا پہنچ جا رہا ہے. آج کل کی طرح بسیں نہیں تھیں، پلینز نہیں تھے، ریلوے نہیں تھی. یہ آدمی کیسے گیا ہوگا؟ گھوڑے سے بھی گیا ہوگا یا اونٹ سے بھی گیا ہوگا. تو کتنی تکلیفیں اس نے اٹھائی ہوں گی. صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. لحدیث نکرہ ہے، صرف ایک حدیث کے لیے. بلغنی، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، انکا تحدثہ، کہ وہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ایک حدیث سننے کے لیے میں مدینہ سے چل کر سیریا آیا ہوں. ورنہ مدینہ کہاں ہے اور سیریا کہاں ہے، شام کہاں ہے؟ ایک حدیث کے لیے یہ آدمی اتنی دور کا سفر کرتا ہے. اور یہ بھی کہہ دیتا ما جیت لحاجت، کسی اور غرض سے، کسی اور ضرورت سے میں نہیں آیا ہوں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث سناتے ہیں ان کو، جس میں حدیث کے طلب کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ حدیث کو طلب کرنا یا رسول کی حدیث کو لینے کے لیے تکلیفیں اٹھانا، حدیث کو لینا، سننا، اس پر عمل کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے وہ حدیث سنائی کیا؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ من سلک طریقا یلتمس یا یطلب فیہ علما سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ. جو آدمی علم حدیث کی تلاش میں کوئی سفر کرتا ہے تو در حقیقت وہ جنت کے راستے کے اوپر چل رہا ہے. آپ لوگ خوش ہو جائیے. آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے نا کہ تاکہ آپ قرآن سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. اب ایک مجلس کے اندر، ایک جلسے کے اندر علماء کتنی حدیثیں آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ اہتمام اور
اس طریقے کا ماحول اس وقت نہیں تھا. یہ آدمی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے سیریا پہنچ جا رہا ہے. آپ لوگ تو یہاں قریب سے آئے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ اس جلسے میں نہیں آئے، بلکہ آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں. من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی کسی راستے پر چلتا ہے علم حدیث کی تلاش کے لیے کہ حدیث کو سنوں، تو وہ راستے پر نہیں چل رہا ہے دنیا کے، بلکہ سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ، وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کے اوپر چل رہا ہے. تو آپ جنت کے راستے پر چلتے ہوئے آ کر یہاں بیٹھے ہوئے، خوش ہو جائیے. تو ایک تو علم حدیث کا اور علم الہی کا، قرآن و حدیث کے علم کی ایک اہمیت. دوسرے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، علم حدیث کی یا اسلامی علوم کے حاصل کرنے والے کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. یہ علم حدیث اور علم قرآن کی ایک دوسری اہمیت. بطور خاص اس حدیث میں علم حدیث کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ علم حدیث کی اہمیت ایک اور ہے کہ اس کے طالب علم کے لیے اس کے حاصل کرنے والے کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. ارے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں پر کس طرح غالب آئے تھے؟ کس وجہ سے؟ علم ہی کے بنا پر. تو فرشتے پر نہیں بچھائیں گے، اس لیے کہ اسی علم کی بدولت تو وہ حضرت آدم سے ہار گئے تھے اور حضرت آدم جیت گئے تھے. تو فرشتے پر بچھا رہے ہیں علم حدیث کی تلاش میں چلنے والوں کے قدموں کے نیچے. آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں. رضل طالب علم، یہ دوسری اہمیت معلوم ہوئی. تیسرے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالم، قرآن کا عالم، حدیث کا عالم، اس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں دعا کرتی ہیں. کس چیز کی؟ بخشش کی، کہ اے اللہ قرآن کے عالم سے، حدیث کے عالم سے اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ہم دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو معاف کر دینا. لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، کون سی دعا؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دینا. لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو آسمانوں کی بات ہوئی، زمینوں کی بات ہوئی. ذرہ ذرہ دعا کر رہا ہے، اور آسمانوں میں بھی دعا کر رہے فرشتے. اچھا، اب پانی کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں. وَالْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کے اندر مچھلیاں. سطح زمین پر رہنے والی چیزیں عالم کے لیے دعا کر رہی ہیں، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق یہ دعا کر رہی ہے عالم کے لیے، پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات مچھلیاں یہ دعا کر رہی ہیں عالم کے لیے. وَالْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اللہ اکبر. اب ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ایک عابد ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تسبیحات کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن عالم نہیں ہے، عابد ہے وہ. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم ہے، ایک عابد ہے، ان دونوں کو کھڑا کر دیا جائے مقارنے اور موازنے کے لیے، کمپیریزن کے لیے، تو ایسا کہا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ 14ویں رات کا چاند بدر کامل چمک رہا ہو، جیسے اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ستارے، ایسے ہی بدر کامل ہے عالم اور ٹمٹماتے ستارے یہ عابد ہے. اللہ اکبر. یہ فضیلت ہے ایک عالم کی، ایک عابد کے اوپر، ایک عبادت گزار کے اوپر. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اور فرمایا ایک فضیلت اور کہ دیکھو، لوگ ترکہ چھوڑتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہوتا ہے، اس کی بیٹی لے لیتی ہے، اس کا باپ اس کا جو ہے بھائی لے لیتا ہے، بہنیں لے لیتی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن نبی بھی ایک ترکہ چھوڑ کر کے جاتا ہے. وہ اس حیثیت سے نہیں بٹتا جس حیثیت سے عام مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی وہ ترکہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ نبی قرآن اور حدیث کا ترکہ چھوڑتا ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، ہاں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں.
اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، نبی جو ہوتے ہیں یہ دینار روپیہ پیسہ جائیداد یہ چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورث العلم، یہ قرآن اور حدیث کا علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ یہ ترکہ اس طرح نہیں بڑھتا جس طرح عام مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ارے اس میں جو بڑھ کر کے جتنا چاہے لے لے، انما ورث العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، یہ اس طریقے سے نہیں بڑھتا جس طرح عام مرنے والوں کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں جو جتنا چاہے آگے بڑھ کر کے جتنی محنت کرے لے لے۔ دیکھ رہے ہیں آپ علم حدیث کی فضیلت پر یہ کتنی شاندار حدیث ہے، اس لیے کہ یہ آدمی ایک حدیث جاننے کے لیے مدینہ سے چل کر کے سیریا آیا تھا، دمشق آیا تھا، اور علم حاصل کرنے کی فضیلت پر، علم سے مراد علم قرآن اور علم حدیث، اس کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو درداء نے بیان فرمائی، اور اس حدیث سے علم حدیث کی عظمت اور اس کا امپورٹنس کھل کر کے سامنے